الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ ناظرین کرام و حاضرین الزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان غازی محمد یوسف باروی۔ ناظرین کرام، اس سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے رہتے ہیں نئے علماء، نئے چہرے اور نئے موضوع آپ کو ملتے رہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک عظیم واقعے غزوہ بدر پر تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ معرکہ ہے جس نے امت مسلمہ کو سیاسی، عسکری اور روحانی تقدیر بدل دی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آنے والا یہ واقعہ صرف ہتھیار کا تصادم نہیں بلکہ ایمان، حکمت، مشاورت، صبر اور توکل کا عملی تصویر تھا۔ اس میدان میں ایک طرف قریش کا مضبوط لشکر اور ایک طرف دوسری طرف 313 صحابہ کرام سرشار صحابہ تھے، جن کی قیادت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ قرآن مجید نے اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے۔ آئیں اب اس معرکہ تمام پہلوؤں کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر 13 برس تک شدید مظالم ڈھائے گئے، ان کے مال اسباب چھین لیے گئے اور انہیں اپنے سرزمین چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ان مظالم کے باوجود مسلمان صبر، استقامت کے سے کام لیتے رہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں نئی اسلامی ریاست قائم ہوئی، لیکن کفار مکہ نے ہر ممکن کوشش کو مسلمانوں کو کمزور کیا۔ اللہ اکبر۔ مال کی بندی، عسکری خطرات، سیاسی دباؤ مسلمانوں کو دفاعی طور پر تیار کیا۔ انہی حالات نے غزوہ بدر کی بنیاد رکھی۔ یہ معرکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھنے والا قدم اگر ایمان اور حکمت سے ہو تو فتح کا باعث بنتا ہے۔ آئیں اسی حوالے سے جو آج کے میرے مہمان ہیں گفتگو کرنے کے لیے اسی موضوع پر، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں، انہی سے سوال کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا اور کن حالات میں اس معرکے کو جنم دیا؟ یہ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے حاضرین اور ناظرین کو میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کا میں بے حد مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اسٹوڈیو کے اندر مزید برکات عطا فرمائے۔ دین کے مسائل اجاگر ہوتے رہتے ہیں، لوگوں تک مسائل پہنچتے ہیں، جو بھی سنتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، یہ صدقہ جاری ہے، اس کا ثواب انہیں بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ عرض یہ ہے کہ قبلہ غازی صاحب، اس کا پس منظر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارادہ نہیں تھا جنگ کرنے کا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، مسلمان تھے، ان کے قافلے آتے تھے، یہ کفار ان کے قافلے روکتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان، ابھی انہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہ قافلہ لے کر آ رہا ہے، بہت سارا مال ہے، کفار کا مال ہے، ایک بندے کا نہیں، بڑے بڑے چودھری جو سردار ہیں ساروں کا مال، سب کا ہے، سب کا مال ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا چلے آج ان کے قافلے کو ہم روکتے ہیں۔ یہ بار بار ہمارے مسلمانوں کے قافلوں کو روکتے ہیں، ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، آج ہم ان کا قافلہ روکتے ہیں۔ سرکار کا کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، صرف قافلہ روکنا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ پہنچے نا، ابو سفیان بڑے چلاک آدمی تھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی آ رہے ہیں، ساتھ صحابہ ہیں، اس نے ایک بندے کو بھگایا، بے تو بھاگ جلدی مکہ میں اعلان کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا، صحاب پہنچے، جلدی پہنچو۔ یہ پس منظر ہے۔ اب وہ بندہ بھاگا، اس نے جا کر ایمرجنسی ایک ہوتی ہے جسے ہم بریکنگ نیوز کہتے ہیں، تو اب وہ جا کر اس نے، ان کا یہ علامت کار ہوتا تھا کہ اونٹ لیتے، اس کا کان کاٹ دیتے، اس سے پتہ چلتا کہ ایمرجنسی ہے۔ وہ اونٹ یعنی کہ اونچی اونچی زور سے در سے چلانے لگتا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اونٹ اس نے لیا، اس کا کان کاٹا، اونٹ بھاگا، چیخا، تو کفار جو بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے اندر، انہوں نے دیکھا کہ ایمرجنسی ہے، فوراً ابو سفیان کے پاس پہنچے، ابو جہل پہنچا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، بڑے بڑے چودھریان، سارے 1000 کا لشکر وہاں پہنچ گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعداد 313، یہاں بتائی جاتی ہے تعداد اونٹ کی کہ 70 اونٹ تھے، 3 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، مختصر زیریں تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ کفار کا لشکر آ گیا ہے، اب ابو سفیان بھی وہاں سے بچ کے نکل گیا، اس کا مال بھی نکل گیا، لیکن اس نے جا کر جو اعلان کیا، اب بعد میں اس نے، ابو سفیان نے اعلان کروایا کہ
हमारा काफिला सलामत है, हमारा माल भी सलामत है। उन्होंने कहा नहीं, अब ये हमारे शान के खिलाफ है, अब तो हम पहुंच गए। अब तो हम पहुंच गए, पीछे नहीं हटने वाले। जब वो पहुंच गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुफार सामने हैं, 1000 का लश्कर है, सरकार के सहाबा मौजूद हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तुम्हारा क्या इरादा है? जी सबसे पहले सिद्दीक अकबर बोले, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, बहुत दिन हो गए तलवारों को जंग लगा पड़ा है, अल्लाह आप हुक्म अल्लाह, करें। क्या बात, तो क्या बात, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बकर सिद्दीक के बाद फरूक आजम बोले, सुभान या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये कुफार जानते क्या है, हमें एक बार मौका तो दें हमें। सुभान मौला अली बोले, या रसूल अल्लाह, अली का और तलवार का जोड़ी बड़ा प्यारा है, सुभान आप हुक्म फरमाए। सरकार का इरादा कोई अंसार में से बोले, जी अब महाजिरीन ये सहाबा थे, अब ये बोले तो उसके बाद अंसारी एक सहाबी बोले, हज़रत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपका इरादा है कि हम में से कोई बोले, या रसूल अल्लाह आप हुक्म करें, हम तो समंदरों में घोड़े डाल देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल आप हुक्म करें, हम कोई मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है कि हम कहें कि आप लड़ो आपका रब लड़े। या रसूल अल्लाह, हम खुशकी में लड़ेंगे, तरी में लड़ेंगे, समंदरों में घोड़े डाल देंगे। सुभान अल्लाह, या रसूल आप हुक्म करिए। पस मंजर है, सरकार का कोई इरादा नहीं था। जब कुफार पहुंचे, जब सरकार ने फिर सहाबा को ऐलान कर दिया कि अब तैयार हो जाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अकबर, अल्लाह, ये पस मंजर था। क्या बात है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि हर मार्का चाहे वो अस्करी हो या इखलाकी, पस मंज़र के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मुकम्मल नहीं होता। मुसलमानों ने मज़ालिम के तसलसल के बाद दिफाई इक़दाम किया और अल्लाह की नुसरत ने इन्हें फ़तह अता फरमाई, क्योंकि उनका इरादा तो नहीं था, लेकिन फिर जब डट मंजर गए, बन गया, जी जब मंजर बन गया, डट के, तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी फ़तह अता फरमा दी। ये दर्स देता है कि हक़ के लिए उठने वाला कदम भी ज़ाया नहीं जाता। बेशक। सुभान अल्लाह। क़यादत का किरदार किसी भी जंग में फ़ैसला कुन होता है। मैदान बदर में सफ़बंदी, मकाम का इंतखाब, मुशावरत और सिपाहियों की हिम्मत बढ़ाना और सबसे अनासिर क़यादत नबी की आला खसूसियात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इस्त्राजी बनाई, बल्कि अपनी दुआओं और तवक्कल से मुसलमानों के दिलों में हौसला पैदा किया। और ये दर्स देता है कि फ़तह सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि हिकमत और मुशावरत और अल्लाह के तवक्कल से भी होती है। नाज़रीन, इसी तरह दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ग़ज़वा बदर में क़यादत और हिकमत अमली की नुमायाँ पहलू क्या थे, ये इरशाद फरमाइएगा। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कायद होना, जी फिर उम्मत कभी रुसवा नहीं हो सकती। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदर वाले रात आपका क्या तरीका कार था? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात मुसल्ले के ऊपर तशरीफ़ फरमा थे। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं। जी सुभान अल्लाह। या अल्लाह, ये 313 हैं, जी इनकी तादाद कम है, अगर ये मारे गए, अगर ये शहीद हो गए, फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। अल्लाह अल्लाह। ये सरकार का ऐसा अंदाज था अपने रब के साथ। जी करीम आका सल्लल्लाहु अंदाज़े आजिज़ी था। आजिज़ी था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कायद हों, फिर कायद सोते नहीं हैं। बेशक, जिनके कायद सो जाते हैं, फिर वो कौमें कौम तबाह हो जाती हैं। बेशक। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात नहीं सोए। सरकार इतनी दुआएं मांगते रहे, इतनी दुआएं मांगते रहे, हत्ता कि मुज़म्मिल वाली चादर सरकार की जो थी, जी वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों से नीचे आई, ज़मीन पर आ गई। अल्लाह। सिद्दीक अकबर करीब होते हैं, चादर उठाकर सरकार के कंधों पर रखते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह हम सब की मदद फरमाएगा, आप दुआ को मुकम्मल करें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, अब कुछ लोगों ने यहाँ से एक अंदाज़ा ये लगाया कि माज़अल्लाह सिद्दीक का ईमान ज़्यादा मजबूत था नबी से, माज़अल्लाह। लेकिन उन बेईमानों को ये पता नहीं है कि सरकार इसलिए लंबी दुआएं मांग रहे थे, ये थोड़े हैं, इनके कभी हौसले न टूट जाएं, हौसले न टूट जाएं, हौसले न टूट जाएं। बुलंद हाँ, करने के लिए। मैं इसलिए लंबी दुआ करूँ, ये खुद बोलें, सरकार आप बस करो, आप बस करें। सुभान सरकार आप बस करो। जी। जब सरकार ने इतनी दुआएं की, सहाबा खुद बोले, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप बस करें, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। मदद फरमाए। अब सरकार मुस्कराए, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पहले आप गमज़दा थे। सिद्दीक अकबर सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब गमज़दा थे, फिर मुस्कराए, वजह क्या है? आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सिद्दीक, जिब्रील आ गए। सुभान अल्लाह। जिब्रील, अल्लाह की मदद आ गई, जिब्रील आ गए। पहले 3000
का लश्कर जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए, फरिश्तों का, फरिश्तों सुभान का। अल्लाह, फिर सुभान उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 2000 और भेजा। सुभान अल्लाह, 5000 फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला ने नबी पाक और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की मदद फरमाई सुभान जंग अल्लाह, बदर वाले दिन। सुभान आका अल्लाह, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये क्या था? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का समर था। सुभान अल्लाह, सरकार ने दुआएं जो फरमाई, अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी, अल्लाह सुभान ताला ने फरिश्तों से कहा कि फरिश्तों तैयारी कर लो। कुरान पाक में आता है अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ट्रेनिंग दी जंग कैसे करनी है। सुभान अल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों फरिश्ते आए, तैयारी करके आए और कुफार से जंग हुई। अल्लाह ताला ने 313 को 1000 पर भारी फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान 1000 पर वो बेशक 1000 भारी कुफार रहे। पर भारी रहे। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये वजह क्या थी? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर यकीन था, सरकार की दुआओं पर यकीन था, बेशक आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली पर यकीन था कि सरकार हमारे साथ हैं, जीत हमारी होगी, बेशक बेशक अल्लाह हमारे साथ है। बेशक अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना गार के अंदर, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, बेशक ऐ सिद्दीक परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह, यहाँ जब दुआएं लंबी हुई तो सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह आप दुआ मुकम्मल करें, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मार्का क़यादत नबी का रोशन नमूना है। कामयाब क़यादत का राज मुशावरत, हिकमत और अल्लाह पर ईमान है। सुभान अल्लाह। मैदान बदर में ये तमाम पहलू नुमायाँ थे जो आज भी हर मुस्लिम के लिए रहनुमा सबक हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, क्योंकि टाइम को मद्देनज़र रखते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ सवाल करता जाऊँ, गुफ्तगू कम हो ताकि आप तक पैगाम पहुँचता रहे। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 313 थी, जबकि मुखालिफ का लश्कर 1000 के करीब था। वसाइल, असला और तरबियत में शदीद कमी के बावजूद ईमान की ताकत पर सिपाहियों के दिल नुमाया थी। सुभान अल्लाह। ये फ़र्क ज़ाहरी तौर पर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन दिलों की हिम्मत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा ने मुसलमानों को हौसला दिया। इस सबक से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमान वसाइल से ज़्यादा मौसर होता है। वसाइल जितने मर्जी हों, अगर ईमान ना हो तो फिर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। और ये भी देखें कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था, वो सहाबा इकराम रोज़ों के साथ इस मार्के को पेश कर रहे हैं। वो इतना हौसला उनका बुलंद, आज नौजवान क़यादत देख ले या बुज़ुर्ग देख लें तो उनसे रोज़े भी नहीं रखे जाते, तो दीन का काम क्या करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। नाज़रीन किराम, हम सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल जो है, मुसलमानों की कलील तादाद के बावजूद फ़तह कैसे मुमकिन हुई? ये जो आपने अरशाद फरमाया, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के हवाले से की, मैं कहूँगा भाई इस पर थोड़ी सी मज़ीद रहनुमाई फरमाएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किबला गाजी साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल फरमाया। अल्लाह ताला ने कैसे फ़तह अता फरमाई? उनके ईमान जो थे वो पहाड़ जैसे हो गए थे। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मौजूद हों, अल्लाह की सारी रहमतें वहीं होती हैं। बेशक। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मौजूद हों, अल्लाह के सारे फरिश्ते वहां मौजूद होते हैं। बेशक। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जंग में तशरीफ़ ले जाएं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को हाथ लगा दे, अल्लाह उसे भी तलवार बना देता है। सुभान अल्लाह। हज़रत उकाशा है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरे पास तो तलवार ही नहीं है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी तोड़ के दे दी। हज़रत उकाशा फरमाते हैं सरकार के हाथ में थी टहनी थी, मेरे हाथ में तो तलवार बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मौला अली फरमाते हैं कि मैं एक काफिर को मारता, सरकार को देखने के लिए आता, सरकार दुआ में थे। फिर मैं एक काफिर को मारता, फिर आता, सरकार को देखता कि जाकर सरकार से बरकत लेकर आऊँ। मैं क्या देखता? सरकार फिर दुआ में। इसी तरह मैं कई काफिरों को मारता गया, एक एक काफिर मारता, फिर आकर सरकार को देखता, सरकार दुआ में मसरूफ़ हैं। अन करीब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जंग वाला सामान पहन लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम में एक मरतबा ऐसा हुआ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऐलान फरमाया। कुछ नए सहाबा जो ईमान ले आए थे, वो थोड़ा गमज़दा हुए कि हम क्या होगा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जंग का सामान पहना। सरकार ने फरमाया तुम्हारे अंदर से अगर कोई नहीं जाना चाहता तो ना जाए, मोहम्मद अकेला काफिरों से लड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये फ़तह, ये नुसरत सरकार की ख़त्म नबूवत की वजह से मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं पर एक शेर है, वो ये है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, क्योंकि सहाबा की तादाद बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत कम थी, और 3 गुना, यानी कि वो 2 गुना 3 गुना वो ज़्यादा थे कुफ़ार, लेकिन सहाबा 313, वहाँ 1000 का लश्कर।
کیونکہ 1000 اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ تاریخی معاملہ ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ارادے جن کے پختہ ہوں انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو وسوسوں میں پڑ گئے وہ قدم قدم پہ بہہ گئے۔ سبحان اللہ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ تھا، اللہ کی مدد تھی، تو پھر صحابہ کرام ڈٹ کر لڑے تو فتح حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ فتح کا دار و مدار صرف اعداد و شمار پر نہیں بلکہ ایمان، اتحاد، توکل پر ہے۔ دلوں میں یقین کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ قرآن مجید نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا۔ یہ نام اس مارکے کی روحانی اور تاریخی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، مسلمانوں کی فتح کو اللہ کی نصرت کا مظہر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فتح صرف انسانی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ میں یہ چاہوں گا غزوہ بدر کو قرآن کے اندر یوم الفرقان کہا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ ماشاء اللہ قبلہ غازی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمایا۔ بہت ہی آپ نے اچھا سوال فرمایا اور علمی سوال ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان۔ بے شک فرقان کا لغوی معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ یوم مانے دن، فرقان مانے حق اور باطل کے اندر فرق پیدا کرنے والا۔ تو یوم بدر کو یوم فرقان اس لیے کہتے ہیں، وہاں کفار تھے، یہاں صحابہ تھے، کفر اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ حتیٰ کہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس سے پہلے 2 جنگیں ہوئی تھی، جسے جنگ ابواب کہا جاتا ہے، جنگ عشیرہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر لڑائی نہیں ہوئی، بس مجمع جمع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی۔ لڑائی پہلی اسی جنگ میں ہوئی، اسلام کی پہلی جنگ اس لیے اسے کہا جاتا ہے۔ اور یوم فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں کفر اسلام کی جنگ تھی، وہاں کفار تھے، یہاں صحابہ تھے، وہاں گانے تھے، یہاں قرآن تھا، وہاں شرابیں تھی، یہاں درود تھا، وہاں زانی تھے، یہاں اصحاب تھے، وہاں شراب پی جاتی تھی، یہاں روزے رکھے جاتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب نماز میں تھے نا، ابو جہل نے ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو عمیر بن وہب ایک شخص تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا، جا کر کہا کہ میرے اندازے 310 ہیں یا 313 ہیں، اندازہ بتایا۔ ابو جہل نے کہا بھیا سب لڑائی کیا کرنی، رسیاں جمع کرو، صبح ان کو باندھ کر لے جائیں گے مکہ میں، ہم تو 3 گنا زیادہ ہیں، ہم زیادہ ہیں، انہیں باندھ کر لڑائی کیا کرنا، یہ تو ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، انہیں باندھ کر مکہ میں لے جائیں گے، دیوار کے ساتھ باندھ دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے دیکھو کفار کے ساتھ لڑائی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، کے ساتھ لڑنے کا انجام یہ ہوتا ہے، انجام یہ ہوتا ہے۔ تو عمیر بن وہب کہنے لگے ابو جہل ایک بات میری سن لے، میں تو کہتا ہوں راتوں رات نکل سکتے تو نکل جاؤ۔ اس نے کہا یہ کیوں؟ اس نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھ کر آیا ہوں ہر صحابی شہادت کی دعا مانگ رہا تھا، سبحان اللہ، ہر صحابی شہادت کی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے بھی شہادت عطا فرما، مجھے بھی شہادت عطا فرما۔ سبحان اللہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہاں ایک روایت کے مطابق 14 صحابہ شہید ہوئے، لیکن کفار 70 واصل جہنم ہوئے، 70 قید ہوئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جب کامیابی فتح ملی تو باقی کے کفار بھاگ نکلے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان اور اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس لیے اسے یوم فرقان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ لقب بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق اور باطل میں واضح فرق قائم کرنا اللہ کی نصرت کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کی فتح اس دن کو عملی تصدیق تھی، یعنی کہ یہ مسلمانوں کی محض نہیں تھی، اس میں رب کی رضا بھی شامل ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی جو حق والا ہوتا ہے رب تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ بدر کے مارکے میں نصرت الہی اور فرشتوں کی مدد نمایاں تھی۔ مسلمان ایمان اور دعا کے ساتھ میدان میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے اخلاص اور توکل حالت میں اللہ کی نصرت ہمیشہ شامل حال ہوتی ہے۔ میں یہ کہوں گا نصرت الہی اور فرشتوں کی مدد کس مارکے میں ظاہر ہوئی، یعنی کہ کیا کسی اور واقعے میں بھی ہوئی ہے یا اسی میں، یہ ارشاد فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب جہاں بھی پہنچے ہیں اللہ نے ہر جگہ مدد فرمائی ہے، لیکن جنگ بدر کے اندر خاص ہی مدد فرمائی ہے۔ 5000 فرشتوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ان کو ٹریننگ دی وہ سارا ذکر قرآن پاک میں سورۃ الانفال کے اندر ہے، پہلے رکوع کے اندر یہ۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کے آڈینس ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں، فرشتوں کی جو ظاہری حالت تھی ان کے سروں پر دستار تھی، سبحان اللہ، سفید لباس تھا، سفید دستار تھی، وہ دستار پہن کر شریک ہوئے،
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک کافر واصل جہنم ہوا جی تو جو کافر قید ہوئے تھے ان میں سے ایک کافر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جی صحابی کھڑا ہے نا، یہ جی کمزور ہے، مجھ پر یہ نظام نہ لگانا کہ مجھے اس نے پکڑا ہے، میں نے کوئی اور ہی شکل دیکھی ہے، اللہ سفید دستار تھی، سفید لباس تھا، اس نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں مجھے دے دیا، آپ کے یہ صحابی تو کمزور ہیں، زہری حالت میں جو دیکھ رہا ہوں، جی میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں، ان بے ایمانوں کو کیا پتا یہ کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ بے مدد شک کہاں سے ہو رہی ہے۔ بے شک، سبحان صحابہ فرماتے ہم تلوار ابھی اٹھاتے تھے، کافر کا سر پہلے قلم ہو قلم جاتا ہو تھا۔ جاتا تھا، بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، وہ کافر کہنے لگا، میں اس بات پر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے اس نے نہیں پکڑا، اس نے نہیں پکڑا۔ مجھے کسی اور نے پکڑ کر اسی کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کافروں نے بھی دیکھا فرشتوں کا لباس سفید تھا، دستار سفید تھی، اس حالت میں آئے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر آپ نے جو بات فرمائی ہے اس موضوع کے مطابق، ویسے میں عوام کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ کفار دیکھیں فرشتوں کی یہ حالت ہو، سر پر امامے ہوں۔ آہا کیا بات۔ آج ہماری نوجوان نسل ہو یا بزرگ ہو، سر ننگے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم کپڑا پہنے ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ فرشتے آئیں صحابہ جیسا لباس پہن کر رہیں اور صحابہ فرشتوں جیسا عمل کریں، اور آج ہم ان کی امت ہو کر، ان کے پیروکار ہو کر، ہم نماز بھی نہ پڑھیں، دستار بھی نہ سجائیں، داڑھی بھی منڈوائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے جی احادیث کتب کے اندر کہ جب میری امت دستار اتار دے گی میری امت کا وقار ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خالد صاحب آج بے یہی شک ہوا ہے۔ آخرت کے ہاں حالات کتاب کے اندر، اس کے اندر ہاں بذات خود بھی میں نے پڑھا ہے، جمعے کے اوپر سبحان بھی میں نے اللہ۔ بیان دیا ہے۔ سبحان اب اللہ۔ یہ ہوا ہے کہ امت نے دستار اتار دے۔ بے شک میں نے بڑے بڑے دیندار بندوں کو بھی دیکھا ہے، اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جی لیکن یہ دستار والی سنت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ میں اس میں شاید بات کہیں اور نکل جائے، لیکن عرض کرنے لگا ہوں، کر دیتا ہوں چھوٹی سی مختصر۔ جب سے دستار کی عزت ہم نے چھوڑی ہے نا، تو یہود و نصارہ ہمارے اوپر قابض ہو گئے ہیں۔ بے شک ایسا ہوا۔ کیونکہ جب دستاریں سلامت تھی، ان کی عزت کیا کرتے تھے، تو مسلمانوں کا غلبہ تھا، اسلام کی طاقت تھی۔ طاقت۔ اب بھی اسلام کی طاقت ہے، اب جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں تو یہ ہماری ناکامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر اس ٹاپک پر پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ میں چاہوں گا، میدان بدر میں دشمن کی قیادت بہت مضبوط تھی، قریش کے سردار میدان میں براہ راست شامل تھے، ان کے پاس وسائل، ہتھیار اور تربیت کی برتری تھی، تاہم مسلمانوں کی فتح میں ایمان، اتحاد اور حکمت عملی نے فیصلہ کن قرار دیا۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے درس، ظاہری طاقت سے کچھ نہیں بلکہ ایمان اور اللہ پر توکل ہونا ضروری ہے۔ کفار مکہ کی قیادت اور ان کی شکست کے اثرات کیا تھے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اثرات یہ ہوئے جب کافروں نے دیکھا کہ ہماری شکست ہو رہی ہے جی تو لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، جی اب انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک احسان ہم پر کریں۔ جی ابو جہل جب واصل جہنم ہوا نا، جی پہلے جب جنگ کا اعلان ہوا جی کہ حل میں مبارزین ہے کوئی جنگ کے لیے، سرکار نے مولا علی کو بھیجا، مولا علی کو نہیں، پہلے انصار صحابہ میں سے بھیجا۔ جی ابو جہل کہنے لگا یہ تو ہمارے ٹکر کے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ہمارے خاندان سے ہمارے نیچے ہیں یہ۔ خاندان سے بھی نہیں ہیں، کوئی اور صحابہ بھیجو۔ جی تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بھیجا، حضرت عبیدہ بن جراح کو بھیجا، جی حضرت امیر حمزہ کو بھیجا۔ سبحان پہلے سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک کافر کو واصل جہنم کیا، پھر جا کر حضرت عبیدہ بن ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں 3 بار وہ کر چکے تھے، وہ کافر ہاتھ نہیں آ رہا تھا، آپ اسے واصل جہنم کر کے اس کے پاس بھی پہنچ گئے، سبحان اللہ۔ جا کر اسے بھی ایک ضرب لگائی اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ جی اب جب ابو جہل مرا نا، واصل جہنم ہوا، اس کی روح تھوڑی باقی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے گزرا تو ابو جہل کہہ رہا تھا ہائے مجھے غریبوں کے بچوں نے مار دیا، اللہ مجھے کسانوں کے بچوں نے مار دیا، کیونکہ 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، حضرت معاذ، حضرت معوذ، جن کا نام آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے ہیں، چاچا جان مجھے بتائیں یہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ اب وہ خود پریشان ہوئے کہ چھوٹے بچے ہیں، ان کی عمریں کم ہے، یہ انہیں کیا کام ہے ابو جہل سے؟ آپ نے پوچھا اے بچوں تم بتاؤ ابو جہل سے تمہیں کیا کام ہے؟ ہائے ہائے۔
تو چھوٹے بچے کہنے لگے ہم نے یہ سنا وہ ہمارے نبی کا گستاخ ہے، اللہ اکبر، ہم نے یہ سنا وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، ہم نے یہ سنا وہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، آج ہم بدلہ لے کر آئیں گے۔ ہماری ماں نے ہمیں بھیجا اور کہا کہ اے بچوں، میں اس وقت تک تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، جا کر پہلے نبی کے گستاخ کو وصل جہنم کر کے آؤ، کیا بات ہے، کیا یا بات ہم ہے، شہادت لے کر جائیں گے یا ہم غازی بن کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، آقا سبحان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب سامنے سے ابو جہل آیا، جی، حضرت عبد الرحمن فرماتے میں نے اشارہ کیا انگلی کا کہ یہ ابو جہل ہے، اب وہ دونوں بچے ایسے جھپٹے جیسے شیر جھپٹتا ہے، شکار کے اوپر، تو اللہ جا کر ایک نے وار کیا، پھر دوسرے نے وار کیا، ان چھوٹے بچوں نے جا کر اسے واصل جہنم کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرا گزر ہوا، ابھی اس کی روح باقی تھی، بول رہا تھا، اس کے لفظ یہ تھے، ہے مجھے کوئی تاجر مارتا، مجھے کوئی بڑا مارتا، ہاں، اللہ، مرنے کے بعد بھی اس کا جو تکبر ہے وہ باقی تھا، وہ باقی تھا، وہ آخر بار بھی یہ تکبر کے الفاظ بول رہا تھا کہ مجھے کوئی امیر مارتا، مجھے کوئی تاجر مارتا، مجھے کوئی صدیق اکبر جیسا مارتا، یہ تو چھوٹے بچوں نے مجھے مار دیا۔ اللہ، اب یہ میری بات جب میرے قوم کو، میرے گھر والوں کو، میرے قریش والوں کو بات پتہ چلے گی کہ اسے تو بچوں نے مار دیا، تو میری تو بہادری کے جو قصے تھے وہ ہم سارے عورتوں کو سناتے تھے، وہ تو بدنامی ہو جائے گی۔ اللہ، بدنامی سے کافر ڈرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو اثرات آپ پڑھیں گے نا ہماری قوم پر، ہمیں شکست ہوئی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، عرض ہے کہ ہماری یہ ذرا رازداری رکھنا، رازدار رکھنا، پردہ رکھنا، پردہ رکھنا۔ اللہ، میرے نبی تو پھر پردے رکھنے والے ہیں، سبحان اللہ، سبحان حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیٹھے تھے، میدان بدر کا واقعہ ہے، ایک کافر آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے اے کافر، تو کہتا ہے کہ نبی بتائے، میں نبی کا غلام در غلام ہوں، اگر تو کہے تو میں بتاؤں اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے۔ جی، اب حضرت سلمہ بن اکوع کہنے لگے تو نے اس اونٹنی کے ساتھ بدفعلی کی ہے، اس اونٹنی کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اکبر۔ اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ تم نے راز فاش کر دیا، میں تو اللہ، خاموش اس لیے بیٹھا تھا کہ اس کا پردہ رہ جائے، جی، کافر تھا، جی، سبحان اللہ، مسلمان نہیں تھا، صحابی نہیں تھا، جی، کافر تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ اس کا پردہ رہ جائے، جی، تم نے اس کا پردہ فاش کر دیا۔ اب وہ کافر تھا، کافر بھی جانتا تھا کہ نبی ہوتا وہی ہے جو پیٹ کی بات بتائے، پیٹ کی بات بتائے، کیا بات ہے، کافر مان گئے، کافر مان گئے۔ آپ اللہ دیکھیں اکبر، آج لوگ کہتے ہیں کہ جو نبی کے علم غیب مانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس ٹائم کافر مان رہے ہیں، اور وہ بھی جنگ کے معرکے کے اندر مان رہے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں بتائے، ہاں، پیٹ میں جو ہے وہ بتا دے۔ وہ بتا اور دے، نبی نے فرمایا اے سلمہ تم نے ان کا راز فاش کر دیا۔ اب اس نے دیکھا نا کہ ہائے ہائے ہائے، قربان جائے ایسے نبی پر، وہ قدموں میں گرا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی پر کلمہ پڑھا دے۔ کلمہ پڑھا دیں، یہ تو امتی کا، یہ صحابی کا یہ حال ہے، تو نبی کا عالم کیا یہ تو ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہیں پر دیکھا جائے تو عشق بڑے فیصلے کروا دیتا ہے۔ در حقیقت عشق کو میں بچوں والی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا عشق تھا کہ عمر انہوں نے، کم تھی، عشق بڑا تھا۔ عمر نہیں تھی، ہاں، عمر تو ان کی کھیلنے کی تھی، ہاں، عمر تو کودنے کی تھی، عمر تو چیزیں کھانے کی تھی، کھلونے کے ساتھ تھی، لیکن عشق یہ تھا، عشق جوان ہونا چاہیے۔ ہاں، کیا بات۔ آج جوان ہو کر بھی ان کے اندر عشق کیا، ان کے اندر بزدلی ہے، دین کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مسلمان بھی تھے، وہ پیغام ہمیں دے کر گئے کہ بچے ہو کر پیغام دے کر چلے گئے، بھئی ہم دیکھو بچے ہیں، تم بڑے ہو کر گھبرانا نہیں۔ اللہ اکبر۔ کفار کی شکست سے قریش کا غرور ٹوٹ گیا اور مسلمانوں کو وقار بڑھا۔ مسلمانوں کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ باطل کی ظاہری طاقت ایمان کی قوت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ اسلامی سلوک ایک روشن سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے ساتھ برتاؤ کیا اور قیدیوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ اور اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ قیدیوں کے ساتھ جو قید کیے گئے کفار، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ نے ان کے ساتھ برتاؤ کیسا کیا، یہ ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی آپ نے سوال کیا غازی، اس کا جواب تو بہت لمبا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ کا اخلاق، میں پچھلے عشرے کے اندر آپ کے پاس میں بیان کر گیا ہوں اخلاق مصطفیٰ کے بارے میں۔ جی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کو وہاں جمع کرا تو سرکار نے مشورہ کیا صحابہ سے، جی، اے صحابہ تمہاری کیا رائے ہے؟
جی حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے مجھے دیں، ان کو میں قتل کرتا ہوں. جو صدیق کے رشتہ دار ہیں وہ انہیں دیں، وہ انہیں واصل جہنم کرے. جو مولا علی کے رشتہ داروں میں سے بنتے ہیں وہ انہیں دیں، وہ انہیں ختم کرتے ہیں. جی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے سنی. اتنی دیر میں صدیق اکبر بولے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری ایک رائے. جی صدیق بتاؤ کیا رائے؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری یہ رائے ہے، ان سے معاوضہ لیا جائے، اسلام کا بھی فائدہ ہو جائے گا، جی اور یہ انہیں چھوڑ دیا جائے، شاید یہ ایمان لیں. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ، یہ رائے بڑی پسند ہے. بڑی پسند ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تیری رائے بھی بہت اچھی ہے، جی لیکن صدیق کی رائے جو ہے وہ صدیق ہوتا وہی ہے جو پہلے نمبر پر ہو. سبحان اللہ. سچ سبحان والا اللہ. ہو. سبحان اللہ. تو سبحان صدیق اللہ. ہوتا وہی ہے جو پہلے نمبر پر ہو. بے شک. تو سرکار نے فرمایا، اے عمر مجھے نا صدیق کی رائے بہت اچھی لگی، میں جی چاہتا ہوں ان کا معاوضہ لے لوں، جی تو انہیں چھوڑ دوں بے شک. تاکہ ان میں سے کوئی ایمان لے آئے. ان میں سے ایمان. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر یہ ہوا، اتنی دیر گزری. ایک شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمشیرہ تھی، جی جن کا نام تھا حضرت شیمہ، جی ان کے قبیلے میں سے تھا. جی اب لوگوں نے جا کر حضرت شیمہ کو بتایا کہ تیرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فلاں آدمی کو قید کر لیا ہے، تیرا تو بھائی ہے نا، تو معاوضہ چلی جا. مانگ رہا ہے. جی معاوضہ مانگ رہے، ہمارے پاس معاوضہ بھی نہیں ہے، تو ایسا کر تو چلی جا، تو آزاد کرا کے لے ہمارے بندے کو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلتی چلتی سرکار کے در اقدس پر تشریف لے آئے، سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اپنی ہمشیرہ کو، سرکار کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. کھڑے ہو کر سرکار نے استقبال فرمایا. فرمایا شیمہ کس لیے حاضر ہوئی ہو، بتاؤ کیا حکم ہے، سبحان اللہ. کیا ضرورت ہے آپ کو، کس جی. چیز کی ضرورت ہے، کیا حاجت ہے. سرکار کی بارگاہ میں عرضگزار ہو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فلاں آدمی میرے قبیلے سے ہے، جی. لوگوں نے مجھے کہا تیرا بھائی ہے، تیرا بڑا وہ مان رکھتے ہیں، جی بہنوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، بڑا بیٹوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ سبحان تو اللہ. کفار کا خیال رکھتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ تو جی. یہودیوں کے حقوق کے بھی بیان کرتے ہیں، جی وہ ذمی کافر کے حق بیان کرتے ہیں. بے تو شک. چلی جا، اب مجھے بھیجا گیا یا رسول اللہ، اب میں خالی نہ جاؤں، سبحان. کوئی کرم کیا- کر دیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا. دیکھیں سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا صحابہ ہمشیرہ آئی ہے، بہن ہے. بہن آئی ہے، حضرت شیمہ آئی ہے میرے دروازے پر، میں چاہتا ہوں اسے خالی نہ موڑوں، خالی نہ موڑ. تمہارا کیا ارادہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چیخیں نکل گئی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ ہمارے نبی ہیں، بے شک. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، آپ تو ہمارے مالک ہیں. یا رسول اللہ آپ جس طرح فیصلہ فرمائیں ہمیں آمین ہے. سبحان اللہ. سبحان. سرکار آپ حکم فرمائیں. جی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار نے ہم سے پوچھا، سبحان. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس طرح آپ فیصلہ فرمائیں ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں. بے شک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت شیمہ کے ساتھ 300 آدمی تھے جی اس قبیلے کے جو اپنے بندے کو لینے کے لیے آئے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمشیرہ کی سفارش پر اس بندے کو آزاد کر دیا. سبحان اللہ. سبحان. اب جب وہ آزاد ہوا نا، جی سرکار کا یہ اخلاق دیکھا، جی اور جو 300 بندے آئے ہوئے تھے حضرت شیمہ کے ساتھ، جی. ابھی انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے دیکھا کہ نبی کا یہ اخلاق، اپنی بہن کا اپنی اتنا بہن سے محبت، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی، اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، جی اپنی سبحان. بہن کو بھی راضی کرتے ہیں، اپنے غلاموں کو بھی راضی کرتے ہیں، اپنے رب کو بھی راضی کرتے ہیں. بے شک. انہوں نے کہا اے نبی اب ہم واپسی ایسے نہیں جائیں گے، ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو. سبحان اللہ. سبحان. دیکھیں صدیق کی رائے کہاں کام کرتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیدیوں کا معاوضہ لیا، انہیں آزاد کر دیا. جی. جن کے پاس معاوضہ نہیں تھا سرکار نے انہیں بھی آزاد کیا، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھ کے وہ دین میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر تھی سرکار کی صاحبزادی دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا انتقال بھی اسی دن ہوا. وجہ یہ بنی سرکار کی صاحبزادی کی طبیعت خراب تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی ڈیوٹی لگائی کہ عثمان تم یہاں ٹھہرو، ان کا خیال رکھو، بے شک. اللہ تمہیں بدر کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان. اب جب سرکار واپسی آئے، سرکار نے خوشخبری دی اے عثمان اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. عثمان نے ایک غمی کی خبر سنائی، یا رسول اللہ آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، اللہ. جنازہ بھی ہو گیا ہے، یا رسول اللہ تدفین ہونی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا دکھ تو پھر بیٹی کا دکھ بے ہوتا ہے. شک. بے شک. دیکھیں اسلام کے لیے سرکار جانتے تھے، جانی جان ہے، بے شک. نبی ہوتا وہ یہ جو علم غیب جانے. بے شک. وہ سرکار جانتے گھر تھے، والے کو چھوڑ کر کے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو چھوڑا، دین کے لیے چلے گئے. اللہ. سرکار دو عالم جب واپسی آئے، جنازہ بھی ہو گیا تھا، سرکار نے پھر خود اپنی صاحبزادی کو قبر میں لحد میں اتارا.
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आप देखें, ऊपर से रोज़ा, ऊपर से जंग, फिर ऊपर से बेटी का सदमा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर गर्मी का मौसम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के लिए कितनी मुश्किलात को बर्दाश्त किए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने ये दीन जो अता फरमाई, ये तमाम दीनों का खुलासा है। ये जंग बदर जो है इस्लाम का पहला मार्का है। ये हमें सब्र, इस्तिकामत का सबक देता है कि सहाबा 70 मील का सफ़र करके रोज़े के साथ जंग लड़ के ना घबराए, तुम रोज़ा रख के घबरा जाते हो। अल्लाह अकबर। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी सहाबा जैसा जज्बा अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने बात फरमाई। और गुफ्तगू तो आगे करने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन नमाज का टाइम हुआ जाता है, तो आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। मैं सवाल ही करता हूँ, आज के दौर में ग़ज़वा बदर का क्या पैगाम है, यानी कि आज के दौर में हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें क्या सूरत हाल अख्तियार करनी चाहिए? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की सीरत पढ़ के देखें, बदर का जो वाक़या हुआ हमें सबक ये देता है कि सहाबा रोज़े के साथ थे, 70 मील का सफ़र किया, तादाद थोड़ी थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी का भी सदमा हुआ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के लिए कितनी मुश्किलात को सामने रखा, सरकार ने मुकाबला किया। सरकार ने अपने उम्मत को सबक दिया कि रमज़ान का महीना जब आए, ये न समझना कि गर्मी के रोज़े हम कैसे रखेंगे। मुझे देखना, मैंने रोज़े के साथ जंग भी लड़ी है, मेरे असहाब को देखना रोज़े के साथ सफ़र भी किया है, मेरे असहाब को देखना रोज़े के साथ उन्होंने जंग भी की है। आज के दौर के अंदर हमें जंग बदर ये सबक देता है कि सब्र, इस्तिकामत, इस्तक़लाल, तवक्कल तो अल्लाह, इस पे मजबूत हो जाएं। जब ये यकीन हो जाएगा, यकीन कामिल हो जाएगा, फिर अल्लाह ताला रास्ते इंसान के लिए बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और सवाल तो बहुत से शुहदाए बदर का मकाम भी वैसे तो पिछले साल हम कर चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। नाजरीन, ये हमें पैगाम मिलता है कि जंग हो या कोई मार्का हो, सब्र ज़रूरी है, तवक्कल ज़रूरी है, इरादा पुख्ता होना ज़रूरी है, और ईमान होना शर्त है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। आपकी और हमारी मुलाकात फ़कीराना है। सदा कर चलें, सदा खुश रहो तुम, हम दुआ कर चलें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।